بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامی باتیں آپ کا اپنا چینل ہے کہ جس میں ہم ہر مناسبت سے ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اور ثواب کی غرض سے دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فیضیاب ہو سکیں، اور اسے سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، فقد قال ابو جعفر ثانی علیہ الصلاۃ والسلام: عز المؤمن غناہ عن الناس۔ حاضرین محترم، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے یہ ویڈیو مناسبت رکھتی ہے ہمارے اور آپ کے نوے امام محمد تقی علیہ السلام سے۔ بہت ہی مختصر سے وقت میں امام کی سوانح حیات اور امام کی زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آپ کا نام محمد ہے اور کنیت آپ کی ابو جعفر ثانی کہا جاتا ہے آپ کو۔ ولادت آپ کی 10 رجب سن 195 ہجری۔ مکان ولادت مدینہ منورہ ہے آپ کا، اور مدفن آپ کا قازوین عراق جو ملک ہے اس میں ایک شہر ہے قازوین کہ وہاں پر آپ دفن ہیں اپنے دادا کے قبر کے نزدیک، یعنی قازوین اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہاں پر 2 اماموں کی قبر ہے، ایک 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور دوسرے ہمارے 10ویں امام محمد تقی علیہ السلام۔ القابات آپ کے بہت سے ہیں جو تاریخ میں رقم کیے گئے ہیں: تقی، جواد، مرتضی، قانے، رضا، مختار، اس طریقے کے بہت سے آپ کے القابات ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور لقب ہے وہ آپ کا تقی اور جواد ہے۔ شہادت آپ کی آخر ذی قعدہ 220 ہجری ہے۔ آپ کی جو ازواج تھیں وہ تاریخ میں 2 زوجوں کا تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ام الفضل ہیں کہ اس کے جو مامون کی بیٹی تھی، اور اس کے بعد یعنی اس وقت جب امام جو کی عمر 20 سال کی تھی، یعنی 215 ہجری میں امام کی یہ پہلی شادی ہوئی، اور اس سے کوئی اولاد امام کی نہیں تھی، اور اس کے بعد پھر سمان مغربیہ سے امام کی شادی ہوئی کہ جس سے بہت سے آپ کے فرزند متولد ہوئے، اور 10ویں امام بھی آپ ہی سے ہیں۔ اور یہ میرے عزیزو، یہ جو اس طرح کی شادیاں آپ کو تاریخ میں نظر آتی ہیں، یہ ایک سیاسی شادیاں ہوتی تھیں۔ بہت سے لوگوں نے اس خاندان سے اپنے آپ کو نسبت دینے کے لیے، اور بہت سی وجوہات تھی جس کی بنا پر نسبت پیدا کرنے کے لیے نبی سے اور امام سے، لہذا سیاست کے طور پر یہ شادیاں انجام دی گئیں۔ لیکن یہ خدا کا بھی ایک نظام تھا، ایک سسٹم تھا کہ وہ شادیاں جو کسی سبب سے کی گئیں یا کسی غرض کی وجہ سے، کسی سیاسی وجوہات کی بنا پر انجام دی گئی، اس سے کسی بھی معصوم کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور یہ بہت کرم ہے خداوند عالم کا، ورنہ نہ جانے بات پھر کہاں سے کہاں جاتی۔ بہرحال سبب شہادت جو ہے وہ معتصم عباسی کے حکم سے اسی زوجہ نے آپ کو، یعنی ام الفضل نے جو مامون کی بیٹی تھی، اسی نے آپ کو زہر دیا، اور اسی زہر کی وجہ سے امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور بہت ہی کم سن امام ہیں۔ اگر آپ ان پوری عمر دیکھیے امام کی تو صرف 25 سال کی عمر ہے۔ ظاہر ہے کہ 25 سال کی عمر کیا ہوتی میرے عزیزو،
لیکن اس مختصر سے وقت میں امام کی جو 25 سالہ عمر ہے، اس میں امام کی بہت سے مناظرات ہیں، بہت سے واقعات ہیں، یعنی علمی تباہر جو تھا امام کا وہ لوگوں پر آشکار ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ جب اس مامون رشید نے اپنی بیٹی ام الفضل سے آپ کا نکاح کرنا چاہا، آپ سے شادی کرنی چاہی، تو بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک سیاست کی بنا پر کر رہا تھا، یہ بہت مخلص نہیں تھا یا امام کا چاہنے والا نہیں تھا کہ آپ کے علم سے اور آپ کے فضل سے اور آپ کی عصمت کو دیکھ کر وہ شادی کر رہا تھا، نہیں، یہ اس کا کچھ اور ہی مقصد تھا۔ بہرحال تو امام کی بہت ہی مختصر سی عمر ہے، لیکن اس مختصر سے عمر میں امام نے اپنے علمی تباہر کو لوگوں کے سامنے آشکار کیا۔ لہذا میں آپ کے سامنے صرف امام کی زندگی کے چند گنے چنے واقعات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مختصر سا، تاکہ مختصر سے وقت میں یہ بات ہماری مکمل ہو جائے۔ سب سے پہلے جو واقعہ ہے ایک مامون اور امام کا، کہ مامون اپنی سواری کے ساتھ ایک مقام سے گزر رہا ہے، اور جب گزر رہا ہے تو جیسا کہ آپ آج بھی دیکھتے ہیں کہ یہ منظر پیش آتا ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی گزرتا ہے، کوئی منسٹر گزرتا ہے، کوئی بڑی شخصیت گزرتی ہے، تو ہر ایک اپنے مقام پر ٹھہر جاتا ہے، ہر ایک کو روک دیا جاتا ہے، پہلے اس کی سواری گزر جاتی ہے، پھر لوگ وہ وہاں پر آتے ہیں۔ ظاہر ہر زمانے میں یہ بات رہی ہے۔ اس زمانے میں جب یہ مامون گزر رہا ہے تو کچھ بچے ہیں جو راستے میں کھیل رہے ہیں، تو جیسے ہی مامون کی سواری آتے ہوئے دیکھا، امام بھی اسی مقام پر کھڑے تھے، لیکن اب تاریخ کہتی ہے کہ تمام بچے اس مقام سے چلے جاتے ہیں، لیکن امام جس طریقے سے اپنے مقام پر کھڑے تھے اسی طریقے سے امام اپنے مقام پر کھڑے رہے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، یہ نیچے اتر کر اس نے سوال کیا کہ جب سب بچے چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ تو اب خدا قسم امام کا جواب دیکھیے کہ امام، اور یہ جواب کون دے سکتا ہے؟ یہ معصوم ہستی دے سکتی۔ امام ابھی چھوٹے سے کم سن ہیں، بہت ہی چھوٹا سا سن ہے امام کا، 10 یا 11 سال کا سن ہے امام کا، اور اب امام نے فرمایا کہ دیکھو میرے یہاں سے جانے کی 3 ہی وجہ ہو سکتی تھی۔ پہلی وجہ کہ راستہ تنگ ہوتا، راستہ تنگ نہیں تھا اس لیے میں نہیں ہٹا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہوتا، میں نے کوئی خطا کی ہوتی، میں نے کوئی غلطی کی ہوتی، تو اس کی بنا پر میں ڈر کر بھاگ جاتا، لیکن میں نے کوئی خطا بھی نہیں کیا تھا، میں نے کوئی غلطی بھی نہیں کی تھی، میں نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا، لہذا میں اس مقام سے کیوں جاتا؟ اور امام نے فرمایا کہ تیسری وجہ میرے جانے کی یہ ہو سکتی تھی کہ میں تیری طرف سے بدگمان ہوتا، لیکن میں تیری طرف سے بدگمان نہیں تھا، میں نے یہ بدگمانی تیرے طرف سے نہیں کی کہ تو بلا وجہ مجھ پر ظلم کرے گا، بلا وجہ مجھے اس مقام سے ہٹائے گا، لہٰذا میں اس وجہ سے اس مقام سے نہیں گیا۔ اس نے کہا واقعاً یہ معصوم ہے، یہ حجت خدا ہے، اور اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، اور امام نے اپنا تعارف کرایا تو اس نے اقرار کیا کہ واقعاً آپ معصوم ہیں، آپ حجت خدا، اور ایسا جواب حجت خدا ہی دے سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی سواری آگے بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا واقعہ جو آپ کا تاریخ میں بہت زیادہ مشہور ہے وہ یحییٰ بن اقسم کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہے۔ بہت سے مناظرے امام نے کیے ہیں، اگر آپ تاریخ میں دیکھیں امام کی سوانح حیات کو آپ پڑھیں تو امام کی زندگی میں امام ابھی چھوٹے سے ہیں، چھوٹا سا سن ہے امام کا، اور اس چھوٹے سے سن میں آپ نے مختلف لوگوں سے مناظرے کیے ہیں، علمی مناظرے امام نے کیے ہیں، اور ہر ایک جو ہے وہ آپ کی علمی تباہر کا اس نے اقرار کیا، اور آپ کے سامنے دست ادب اس نے زانو ادب طے کیا ہے اس نے۔ تو انہی مناظروں میں سے ایک یحییٰ بن اقسم کا مناظرہ ہے کہ جو بہت زیادہ تاریخ میں مشہور ہے، اور علماء نے اس کو تحریر کیا ہے کہ یہ یحییٰ بن اقسم جو اپنے زمانے کا قاضی تھا، قاضی ہے، بغداد کا قاضی ہے، اور اس کے سامنے جب مامون نے یہ بات رکھی کہ تمہیں امام سے مناظرہ کرنا ہے تو اس نے پہلے جانے سے انکار کیا کہ چھوٹا سا بچہ، اور میں کہاں اور یہ کہاں، میں اس سے مناظرہ کرنے جاؤں، لیکن بہرحال کسی طریقے سے مامون اسے منا کر لے آیا۔ اور اب جب سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ہر ایک نے امام سے سوال کیا، امام اس کے سوالوں کا جواب دیتے رہے، اور اب یہ آگے بڑھتا ہے یحییٰ بن اقسم، اور وہ امام سے سوال کرتا ہے۔ سوال کیا ہے؟ ایک مختصر سا سوال ہے، لیکن دیکھیے امام جواب کس طریقے سے دے رہے ہیں۔
وہ سوال کرتا ہے کہ اگر کوئی انسان احرام کی حالت میں ہے اور وہ کوئی شکار کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے، کس طریقے سے اپنے اس نے یہ شکار کیا ہے اس کا ازالہ کیسے کرے گا، اس کا کفارہ کیا ادا کرے گا۔ جب اس نے یہ سوال کیا تو اب دیکھیے امام کیا فرما رہے ہیں۔ اب امام فرماتے ہیں کہ تو نے سوال تو کیا ہے لیکن سوال تیرا مبہم ہے، واضح نہیں ہے، آشکار نہیں ہے۔ اور اب امام نے مختلف شیخیں بیان کر دی، وہ دنگ رہ گیا، حیرت زدہ ہو گیا، دیکھتا رہ گیا امام کے منہ کو۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھ تو نے سوال کیا کہ ایک احرام کی حالت میں ایک شخص ہے، اس نے شکار کیا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا، تیرا یہ سوال مبہم ہے، اس لیے کہ تو نے واضح نہیں کیا کہ شکار کرنے والا وہ احرام کی حالت میں ہے تو کون سے احرام میں ہے، وہ حج انجام دے رہا ہے یا عمرہ انجام دے رہا ہے۔ امام نے بہت سی شیخیں بیان کی اور پھر امام نے کہا کہ وہ جو کفارہ جو کہہ رہا ہے کہ تو نے شکار کیا ہے تو شکار کس چیز کا کیا ہے، شکار کرنے کی نوعیت کیا رہی ہے، کس یہ چوپایوں میں سے ہے یا پرندوں میں سے ہے، رات میں کیا ہے دن میں کیا ہے، مختلف شیخیں امام نے بیان فرمائی۔ اور جب یہ تمام شیخیں امام نے اس کے سامنے بیان فرمائی وہ دنگ رہ گیا، حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ چھوٹا سا سن، یہ چھوٹا سا بچہ اور یہ علم کا یہ عالم میرے عزیزو کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وارث علم علی ہے یہ۔ اور اسی لیے شاید رسول اسلام نے یہ فرمایا تھا، یہ حدیث پائی جاتی ہے کہ اولنا محمد اور سنتنا اوسطنا محمد و آخرنا محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ ہمارے یہاں سین و سال کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پایا جاتا ہے، چھوٹا ہو تب بھی علم کا وہی عالم ہے اور اگر بڑا ہے تب بھی علم اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ تو بہرحال وہ امام کا جواب نہ دے سکا اور امام نے پھر ایک ایک شیخوں کو بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد امام نے ان کے جوابات بھی اس کے سامنے بیان کیے۔ اور اس کے بعد وہ امام فرماتے ہیں کہ دیکھ اگر تو اجازت دے تو میں بھی تجھ سے ایک سوال کر لوں۔ اور اب اس نے امام نے ایک عجیب و غریب سوال کیا کہ جس کا وہ جواب نہ دے سکا، اور امام فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تو اس کا جواب دے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ آپ مجھ سے سوال کیجئے، اگر مجھے آتا ہوگا تو میں اس کا جواب دوں گا اور اگر نہیں آتا ہوگا تو میں خود آپ سے پوچھ لوں گا۔ اب دیکھیے یعنی ابھی تک غرور میں تھا، ابھی وہ تکبر میں تھا، ابھی اپنے سین و سال کے اوپر وہ غرور کر رہا تھا کہ میں کہاں اور یہ چھوٹا سا بچہ کہاں، میں اس سے مناظرہ کروں گا۔ لیکن جب امام کی علم کو اس نے دیکھا تب امام کے سامنے زانو ادب طے کر رہا ہے اور یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر مجھے نہیں آتا ہوگا تو میں آپ سے پوچھ لوں گا۔ اور امام نے عجیب و غریب سوال کیا کہ یہ بتا کہ وہ کون سی عورت ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو یہ حرام تھا، جب اس نے دوسری بار دیکھا تو یہ اس کے لیے حلال ہو گیا، جب وہ ظہر کا وقت ہوا تو پھر وہ حرام ہو گئی، جب عصر کا وقت ہوا تو پھر وہ حرام ہو گئی، پھر حلال ہو گئی، جب مغرب کا وقت آیا تو پھر وہ حرام ہو گئی، جب عشاء کا وقت آیا تو پھر وہ حلال ہو گئی۔ اس طریقے سے امام سوالوں پر سوال کرتے رہے اس سے کہ آخر کون سا ایسا شخص ہے۔ تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، رسول اللہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سا شخص ہے۔ اور پھر امام نے اس کے جواب دینے شروع کیے کہ دیکھ وہ ایک کنیز ہے، ایک دوسرے کی کنیز تھی، ایک نامحرم انسان کی نگاہ اس پر پڑی تو اس وقت وہ اس کے لیے حرام تھی، لیکن اسی کنیز کو اس نے جب خرید لیا تو وہی کنیز اس کے لیے حلال ہو گئی۔ پھر اسی کنیز کو اس نے کنیز جو ہے اس کے اوپر حلال ہو گئی اور اس کے بعد پھر اسی کنیز کو اس نے طلاق دے دیا تو وہی کنیز اس کے لیے پھر حرام ہو گئی، پھر اس نے رجوع کر لیا، پھر کنیز اس کے لیے حلال ہو گئی۔ اور امام اس طریقے سے اس کو بیان فرماتے رہے اور لوگوں نے واقعاً مان لیا کہ یہ بچہ ضرور ہے، یہ سن و سال کے اعتبار سے کم سن ضرور ہے لیکن علم کے اعتبار سے یہ کم نہیں ہے۔ تو میرے جو یہ ہیں ہمارے 9 امام۔ اور میں آخری میں آپ کے سامنے صرف ایک چیز بیان کر دوں کہ امام اپنے چاہنے والے اپنے محبوں کو کتنا خیال رکھتے ہیں۔ ایک راوی ہے جس کا نام ہے محمد بن سہل قمی، امام کا چاہنے والا ہے۔ ان کا یہ بیان ہے کہ میں حج کے سفر پر گیا اور مدینے میں امام سے ملاقات کرنے کے لیے گیا
تو یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس لباس نہیں تھا اور میں نے چاہا کہ امام سے لباس کا مطالبہ کروں، لیکن مجھے شرم محسوس ہوئی اور میں امام سے نہیں کہہ سکا، یہاں تک کہ میں امام کے گھر سے باہر آ گیا اور اس کے بعد میں نے یہ چاہا کہ امام کو خط لکھ کر اس بات سے مطلع کروں اور امام سے لباس کا مطالبہ کروں، لیکن اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے شرم محسوس ہوئی اور میں نے استخارہ کیا تو وہ بھی نہیں آیا اور میں نے اس خط کو پھاڑ دیا اور میں اس شہر سے باہر نکل آیا۔ مدینے سے ابھی کچھ دور چلا تھا کہ ان کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور وہ آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں امام جواد کی طرف سے آ رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ تم میں محمد بن سہل کون ہے؟ تو یہ بتاتے ہیں کہ میں ہوں، اور انہوں نے لا کر، اور وہ شخص جو امام کی طرف سے آیا تھا اس نے میرے حوالے لباس کیا، لباس کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ تمہارے امام نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا اس بات پر توجہ کریں کہ اس نے کہا نہیں امام سے، لیکن امام اپنے چاہنے والوں پر اپنا کرم رکھتے ہیں، امام جانتے ہیں کہ کس کو کیا ضرورت ہے۔ بس میرے عزیزو، یہ مختصر سی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے امام کی زندگی سے کچھ آپ کے سامنے پیش کی کہ امام کو ہمارا خیال ہے، لہذا ہمیں بھی اپنے امام، وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے تاکہ ہمارا شمار امام کے چاہنے والوں میں جو حق ہے ہمارا، امام کے چاہنے والوں میں واقعاً ہمارا شمار ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتن پہ سلام ہے، شب روز بس یہی کام ہے میرا، پنجتن پہ سلام ہے۔